جی بولے پورے قرآن کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم، بعض روایتوں میں آیا کہ آپ نبی تھے، بعض روایتوں میں آیا کہ آپ بڑے حکیم، حکمت والے، فلسفی، دانشور، صاحب علم و حکمت تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں جب انبیاء کا ذکر کیا وہیں علم و حکمت والوں کا ذکر کیا۔ اس سورہ کا نام سورہ لقمان ہے۔ اس میں حضرت لقمان کا ذکر کیا گیا جو بہت ہی عقل مند، یونان کے بہت بڑے عقل مند مانے جاتے تھے۔ اس سورہ کی پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی آخرت پہ ایمان وغیرہ وغیرہ کا ذکر کرنے کے بعد دوسرے رکوع میں لقمان علیہ السلام کا ذکر فرما رہا، اور لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پند و نصائح، یعنی نصیحت کی چیزوں کو ذکر کر رہا جو انہوں اپنے فرزند کو مخاطب کر کے بولے۔ انہی آیتوں میں یعنی سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی آیتوں میں حضرت لقمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ، قدرت ایزدی، یعنی ایزد یعنی اللہ، قدرت ایزدی کے کمال کو بتا رہے ہیں کہ وہ کمال ایسا ہے کہ اس کمال کی سایہ بھی کسی پہ نہ پڑ سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ چاہے تو وہ قدرت کسی کو عطا کر سکتا، جیسے انبیاء اولیاء کو عطا فرمایا۔ تو اس قدرت کو بیان کر رہے ہیں یہاں پہ اپنے فرزند کو مخاطب کر کے۔ یہ مکمل آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پہ دلالت کر رہی ہے، پوری ایک مکمل آیت ہے۔ مکمل آیت ہے، اور خاص طور پہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ورد و وظیفے کا ذریعہ رکھتی جو دنیاوی یا دینی معاملات میں یا کسی بھی معاشی، اقتصادی، سیاسی، عزت، دولت وغیرہ وغیرہ معاملات میں بندوں سے پورا مایوس ہو کر اللہ کی طرف جب رجوع کرتے ہیں اس آیت کے ذریعے، تو گویا یہ آیت ان کے لیے سفارش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی فقیر آپ کے گھر پہ آتا ہے تو آپ کی مالداری، آپ کی عزت، آپ کی اولاد کی دعائیں لے کر آتا ہے، تو آپ وہ دعائیں سن کے فوری اس کو عطا کر دیتے۔ اسی طریقے سے دعا کا یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب تم خدا کے دروازے باب رحمت کو کھٹکھٹاؤ تو اس کی قدرت کا ذکر کرتے ہوئے کھٹکھٹاؤ۔ تو اس کی قدرت کا ذکر بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی جب دروازہ کھٹکھٹاؤ تو اپنے اوراد و وظائف میں ایسی آیتوں کو منتخب کر لو جس میں اللہ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے۔ تو فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت لقمان اپنے فرزند ارجمند سے فرما رہے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے سن، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی دانہ اس زمین پر وجود رکھتا ہو، اور وجود رکھنے کے بعد اس کا وجود کہاں ہو، فتکن فی صخرۃ، کسی دور پہاڑ کی چٹان میں، ایسا مقام جہاں کبھی انسان کا سایہ بھی نہ پڑا ہو، یعنی بالکل تاریکیوں میں تاریکی میں اگر وہ دانہ پایا جائے۔ ایک تو یہاں پہ پہاڑ، وادیاں انسانی آبادیوں سے دور رہتی جہاں پہ انسان نہیں جا سکتا، وہاں کے حالات سے انسان لا علم رہتا، ایک چیز۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ چیز چھوٹی ہے، رائی کا دانہ کتنا رہتا، بولو بالفرض انسان وہاں جائے تو اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو دونوں چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایک چیز انتہائی آدمی کے لیے مجہول لا علم جگہ ہے، اور جو چیز اس جگہ پہ گری ہوئی ہے، ایک ہوتا ظرف ہوتا ہے، ایک مظروف۔ تو ظرف یعنی جگہ، تو وہ ظرف انتہائی دور لا علم جگہ پر ہے، اور اس کا جو مظروف ہے، جو گری ہوئی چیز ہے، وہ بھی اتنی معمولی ہے کہ اگر کوئی ظرف میں چلا بھی جائے تو مظروف کو نہیں دیکھ سکتا۔ پہلے تو اللہ علم جگہ جو معلوم ہی نہیں ہے کہاں ہے، ہماری چیز کدھر کہاں کوئی کہ معلوم ہی نہیں۔ پھر اس میں سے پھر چیز کیسی ہے، رائی کے دانے کے برابر، یعنی انتہائی معمولی سے معمولی، معمولی سے معمولی۔ یعنی آج سائنس جو ترقی کر کے بتا رہی کہ ایک ذرہ دوسرے ذریعے میں تبدیل ہو کے چھوٹے سے چھوٹا، چھوٹے سے چھوٹا ہو کے حتیٰ کہ حالت ہو جاتی کہ گیس کی شکل میں ہوا میں منتقل ہو جاتا۔ کوئی چیز فنا نہیں ہوتی، ہر چیز باقی رہتی، لیکن وہ اپنی حیت تبدیل کر دیتی۔ تو اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے کہ اتنا معمولی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، یا رائی کا دانہ ہی ہو، اگر وہ دور پہاڑوں میں، وادیوں میں، چٹان میں پایا جائے، اور فی السماوات، یا آسمانوں میں پایا جائے، آسمان تک تو انسان کی رسائی نہیں ہے، جا ہی نہیں سکتا، استطاعت ہی نہیں رکھتا کہ بھئی وہ آسمان کو سمجھ سکے، آسمان کو دیکھ سکے۔ ہم جس کو آسمان سمجھ رہے وہ تو بادل ہے، آپ وہ بادل کرنے گئے تو پھر ویسے ہی بادل آپ کو نظر آئیں گے، آسمان تک آج کوئی انسان پہنچا ہی نہیں، سوائے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کہ اللہ آپ کو لباس بشری میں اپنے پاس بلایا۔
تو پھر فرما رہا ہے کہ چاہے وہ چیز آسمانوں میں پائی جائے اور فی الارضی یا زمین میں پائی جائے، فی الارضی یعنی زمین کے اوپر یا زمین کے اندر تاریکیوں میں، ظلمات ارض میں پائی جائے، تحت الثری میں پائی جائے، تحت الثری یعنی زمین کا سب سے نچلا درجہ، وہاں پائی جائے، تو یاتی بها اللہ، پہلے تو شرط رکھ رہا اللہ کہ کوئی معمولی چیز بھی اگر دنیا میں پائی جا رہے تو یہ توحید کا اتمام ہے، توحید کی تکمیل یہ ہے کہ اللہ پہ ایسے ہی مان لاؤ کہ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ تمہاری سمجھ کے مطابق مثال دے رہا ہے یہاں، ورنہ اللہ اپنی قدرت بتانا ہے تو اس سے بھی زیادہ گہری مثال دے سکتا، لیکن تمہاری عقلیں اس کو نہیں سمجھ سکتی، کیونکہ اللہ فرمایا قرآن کریم میں ایک جگہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت ہی کم علم عطا کیا گیا ہے۔ تو ہمارے علم کے دائرے کو مد نظر رکھ کے اللہ تبارک و تعالی بلسان لقمان یعنی حضرت لقمان علیہ السلام کی زبان کے ذریعے دراصل اللہ ہی فرما رہا ہے کہ یاتی بہ اللہ، کہ معمولی سے معمولی ذرے کو بھی اللہ تبارک و تعالی قدرت رکھتا ہے کہ یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے کے آ جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ تو بول رہے تم اس کو قدیر سمجھ رہے ہوں گے، نہیں قدیر نہیں، تم اس کو سمیع سمجھ رہے ہوں گے، سمیع، بصیر سمجھ رہے ہوں گے، بصیر نہیں۔ ان اللہ لطیف، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بہت ہی نرم و نازک محبت رکھتا ہے، تمہاری تکلیفیں اس کو برداشت نہیں ہو سکتی، تم اسے اس کے پیارے بندے بن کے دکھاؤ، پھر دیکھو تمہاری اذیت پر تمہارے حق میں لطیف بن کر دکھائے گا۔ رحیم ہونا الگ چیز ہے، رحیم تو اللہ کافر کے ساتھ بھی ہے، اللہ رحمان ہے، رحمان تو کافر کے ساتھ بھی ہے، رحمان اس معنی میں ہے، رحیم اس معنی میں ہے کہ کافر کو بھی بھوکا نہیں سلا رہا ہے، کافر کو بھی پیاسا نہیں مار رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مخلوق ہے، تو رحمان و رحیم ہونا یہ تمام مخلوق کے ساتھ عام ہے اس کا رحم، لیکن لطیف اور اس کی لطافت اپنے خاص بندوں پر ہوتی ہے۔ تو ان اللہ رحیم نے فرما رہا، بلکہ ان اللہ لطیف فرما رہا، تو لطافت کا جو مظاہرہ ہوتا ہے، تجلیات ربانی کی جو لطافت کی نورانیت ہوتی ہے، وہ ہر ایک پر اللہ صادر نہیں فرماتا، اس لیے فرما رہا ان اللہ لطیف، اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے اس کے اندر جو لطافت پائی جاتی ہے اس کے ذریعے معمولی سے معمولی چیز بھی لا کر تمہیں دے سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ تم اس کے ہونے کے اصول و ضوابط پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ پھر فرما رہا خبیر، کائنات میں، یونیورسل میں، اسپیس میں، سیاروں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی اللہ کو خبر نہیں۔ خاص طور پہ اللہ فرما رہا ہے کہ معمولی چیز کی خبر ہے، وہ تمہارے سینوں میں تمہاری نیتوں کو، تمہارے ارادوں کو تک جان سکتا ہے، تو رائی کے دانے برابر کا ذرہ وہ تو وجود رکھتا ہے، جو چیزیں وجود نہیں رکھتی مادی اعتبار سے ان کو تک وہ جان سکتا ہے، تو یہ تو وجود رکھنے والی چیز، اس کو کیسے نہیں جان سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرمایا ان اللہ لطیف، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لطافت والا اور بڑا ہی باخبر ہے۔ بڑا ہی باخبر یعنی تمہاری ضرورتیں، تمہاری حاجتیں، تمہاری ملکیتیں، تمہاری مملکتیں، تمہاری عزتیں، دولتیں، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے۔ تمہیں جب جو چیز عطا کرنا ہے وہ بڑی ہی لطافت کے ساتھ تمہیں عطا کرے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ تم کو جو نعمت عطا ہوئی اس پہ شکر گزاری کا معاملہ کرو، اور جو نعمتیں تمہیں ملنے والی ہے جس سے تم رکے ہوئے ہو، محرومی کا شکار یا خنوتیت یا مایوسی کا شکار ہو، اس کے لیے اللہ کے ہو کر بتاؤ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطافت کا مظاہرہ تم دیکھتے جاؤ۔ ان اللہ لطیف خبیر، صدق اللہ العظیم۔